مکمل تیاری کرتے ہیں، لیکن دنیا سے آخرت کا جو سفر ہے نا، اس کی تیاری آپ نے پہلے یہاں کرنی ہے، وہاں کو اس کو مدست نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال یہاں پر نہیں کریں گے تو وہاں متبادل کوئی آپ کے لیے بندوبست ہو جائے گا، عارضی کوئی بندوبست ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں، یہیں پر آپ نے سب کچھ تیار کیا۔ اور اس سفر میں کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پر کچھ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، اگر ویزے کی ضرورت ہے اس کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس جمع پونجی کا ہونا ضروری ہے، بورڈنگ کارڈ کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں ایک لسٹ لگی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آپ اندر نہیں لے جا سکتے، لیکوڈ اسپیکٹار سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے، اسلحہ وہاں آپ نہیں لے جا سکتے، فلاں قسم کی لیکوڈ آپ کے لیے منع ہے۔ یہ جو آخرت کا سفر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، اگر نہیں ہوں گی تو سفر طے نہیں ہوگا۔ کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، خود تلاوت کریں، بچوں کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں بچوں کو۔ آج آپ کسی کے لیے تلاوت کریں گے، کل آپ کے لیے بھی تلاوت کریں گے۔ بچے قرآن پڑھنا جانیں گے تو تب آپ کے لیے تلاوت کریں گے، تب اہتمام کریں گے، تب ان کے پاس اہمیت ہوگی۔ لیکن اگر بچوں کو قرآن کی تلاوت آتی نا تو اس میں قصوروار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بچوں کے اچھے لباس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ان کی سواری اچھی ہونی چاہیے، ان کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، ان کو کوئی دنیاوی لحاظ سے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایسا انتظام ہم کر رہے ہیں تو بچوں کے قرآن کی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ پھر سفر میں اور کون سی چیز کام دے گی؟ نماز آپ کو کام دے گی، آپ کے لیے سہارا بنے گی، آپ کے لیے آسرا بنے گی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی، آپ کی ٹینشن کو دور کرے گی۔ نماز دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی، آخرت میں آپ خود آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ساری نماز، لیکن اسی نماز کی ترغیب بچوں کو بھی دیں۔ جس طرح بچوں کو آپ وقت پر سونا سکھاتے ہیں، سونے سے پہلے دانت صاف کرنا سکھاتے ہیں، وقت پر اٹھنا انہیں سکھاتے ہیں، نہانا انہیں سکھاتے ہیں، صاف ستھرا رہنا انہیں سکھاتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم بھی انہیں سکھائیں۔ دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں آپ لوگوں کے لیے، کتنے کریم پیغمبر تھے، جاتے ہوئے آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، قرآن و اہل بیت، تاکہ میرے امتی، میرے چاہنے والے پریشان نہ ہو، ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ جی نسخے دو کو دے کر دے گئے ہیں، دو سکرپٹ آپ کو دے رہے ہیں، قرآن و اہل بیت، خود بھی ان سے لگاؤ رکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور اہل بیت کے گھر پر بچے جو آ جائیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتے، کوئی خطا سے نہیں ہو سکتے، لیکن بشرطے کہ آئیں اہل بیت کے دروازے، بشرطے کہ آئیں امام بارگاہ میں، امام حسین کے گھر میں آئیں۔ جہاں جو بچہ آ جائے گا نا، بی بی فاطمہ زہرا کی نگاہ اس پر پڑ جائے گی، اور جس پر بی بی کی نگاہ پڑ گئی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن بشرطے کہ آپ آئیں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ سفر میں آپ نے کیا لے جانا؟ قرآن آپ کو چاہیے، نماز آپ کو چاہیے، واجبات آپ کو چاہیے، خمس کی ادائیگی آپ کو چاہیے۔ آپ اپنے لیے سارا کا انتظام کرتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا اگر حق ادا نہیں کریں گے تو آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ خمس اہل بیت کا حق ہے، یہ آپ نے دینا ہے، بلکہ خوش قسمت ہے کہ اہل بیت آپ سے قبول کر رہے ہیں، ورنہ اہل بیت کو آپ کو پیسوں کی، آپ کے مال کی، آپ کی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اگر چاہتے ہیں نا تو اس لیے کہ آپ کا بھلا ہو، جس طرح حور کے لیے اہل بیت نے چاہا، جس طرح حبیب ابن مظاہر کے لیے چاہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حبیب ابن مظاہر میدان میں نہ آتے تو جنگ میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، حور اگر نہ آتے تو آئے شہادتیں لیٹ ہو جاتی؟ نہیں۔ کس لیے امام حسین نے بلایا؟ کہ محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، میرا حبیب میرے ساتھ جنت میں نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں جنت میں اور میرا حور میرے ساتھ نہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، جی کیا امام حسین مزید فوج اکٹھا کرنا چاہتے تھے؟ کوئی پلان تھا امام کے پاس؟ نہیں، چاہتا تھے کہ یہ جو لشکر سامنے کھڑا ہے نا، اس کے لیے اتمام حجت ہو جائے، کل قیامت کو یہ نہ کہے لشکر کہ نواسے رسول نے تو مہلت نہیں دی،
ایک رات مزید ٹھہر جاتے تو ہم آ جاتے ہیں.